گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو آج کا جو موضوع ہے اس سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ابتداءً پہلا سوال میں عرض کرتا ہوں مفتی صاحب سے، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ لوگوں میں بعض اوقات یہ بات بھی پائی جاتی ہے عوام میں کہ مثلا بچے کا جو نام رکھتے ہیں تو اس حوالے سے کہ یہ نام بھاری ہے جس کی وجہ سے بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا نام تبدیل کر دیا جائے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نام رکھنے سے متعلق جو شرعی اعتبار سے اصول کہہ لیں یا جو طریقہ کار ہے اسلامی، وہ تو یہ ہے کہ بچے کا نام جو ہے وہ اچھا نام رکھا جائے، ایسا نام جو کہ بامعنی نام ہو، مسلمانوں والا نام ہو، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگان دین کے ناموں پر نام رکھیں، انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھیں، صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھیں، بچی ہے تو صحابیات کے ناموں پر جو ہے وہ اس بچی کا نام رکھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو لوگ جہاں تو اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرانا نام نہ رکھا جائے، جو لوگوں میں رائج ہے، جو ہماری فیملی کے اندر رائج ہے، وہ نام نہ رکھیں، بلکہ عموماً تلاش اس امر کی ہوتی ہے کہ ایسا نام جو ہے وہ ہم بچے کا رکھیں جو کسی کا بھی جو ہے وہ نہ ہو۔ یونیک نام کی تلاش کے اندر جو ہے وہ جاتے ہیں اور وہ نام جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اس نام کے کوئی معنی نہ بنتا ہو، نام ہی نہ ہو، وہ ورب ہو، فعل ہو، تو یوں کوئی نہ کوئی بھی نام جو ہے وہ تلاش کر کے، کہیں قرآن سے کوئی تلاش کرتا ہے، کوئی ویسے جو ہے وہ تلاش کر کے رکھ لیتا ہے، اس سے قطع نظر کہ اس کے اچھے معنی ہیں یا برے معنی ہیں۔ اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نام اچھے معنی والے ہی رکھنے چاہیے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کی ہمیں جو ہے وہ روشنی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے اچھے نام رکھے، اور جن کے برے نام تھے اس کو جو ہے وہ آپ نے تبدیل فرما دیا اور اس کی جگہ اس کو اچھا نام دے دیا۔ ٹھیک۔ لیکن ایک تو ہے کہ برا نام ہونے کی وجہ سے نام کی تبدیلی، کہ اگر کسی کے جو ہے والدین نے لا علمی کے باعث کسی کا کوئی نام رکھ دیا، اب بعد میں والدین کے علم میں آیا یا خود بڑے ہو کر اس کے علم میں آیا اور اب وہ اس نام کی تبدیلی کرنا چاہتا ہے، تو بالکل تبدیلی کرنی چاہیے، جبکہ خاص طور پر اس کا معنی ہی برا ہے۔ صحیح۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو فقط بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں، خاص طور پہ یوں بھی ہوتا ہے کہ بزرگان دین کے ناموں پر نام رکھ دیں گے، اور ان بزرگ کی سیرت ایسی ملتی ہے کہ وہ بڑے جو ہے وہ شجاع اور بہادر تھے اور جنگجو قسم کے تھے، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ یہ نام بچے کے اوپر جو ہے وہ بھاری ہے، یا وہ جو ہے وہ عبد الرحمن یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام ہے جس میں عبد کے ساتھ آتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب جو ہے وہ بہت بھاری نام ہے، یا وہ خاتون جو کہ بزرگان دین یا وہ صحابیات گزری جن پر جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے گئے، حضرت سیدہ زینب اور دیگر، ان کا اب نام کوئی رکھ لے تو اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو بہت بھاری نام ہے۔ حضرت علی کا نام یوں نہیں رکھتے کہ نہیں یہ تو جو ہے وہ بھاری نام ہے بچے کے اوپر، اور اس کی وجہ سے بچے کے اندر مسائل ہوں گے۔ اچھا، اب پھر بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ جناب یہ بھاری نام ہے، اس نام کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ بیمار ہو رہا ہے، لہٰذا یہ نام تبدیل کر دیا جائے۔ تو اولاً تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ بھاری اور ہلکا نام میں نہیں ہوتا، اچھا یا برا تو ہوگا نام، کہ نام اچھا ہوگا، اور بزرگان دین کے جتنے بھی نام ہیں وہ اچھے ہی اچھے ہیں سارے کے سارے۔
تو برے نام کی جو تبدیلی ہوگی، باقی اچھے نام میں ہلکا یا بھاری ہونے کا کانسیپٹ جو ہے یہ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو کوئی بھی نام جو اچھا ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ہلکا یا بھاری ہونے کا نہیں ہے، اور نام کی وجہ سے بچہ بیمار ہو ایسا بھی ہرگز نہیں، یہ لوگوں میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اب اسی کانسیپٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جیسا بندہ اعتقاد رکھتا ہے بس اوقات ویسے معاملات اتفاقیہ ہو جاتے ہیں، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں دیکھا ہم کہہ رہے تھے نا ایسا ہی ہوا کہ اب نام تبدیل کیا بچے کی طبیعت صحیح ہو گئی، تو اب یہ کہ جناب یہ نام کی وجہ سے ہوا، حالانکہ شفا دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو در حقیقت وہ کچھ نہ کچھ اتفاقات ہو جاتے ہیں جس سے لوگوں کو یہ جو ہے وہ ان کا جو یہ وسوسہ یا وہم کہہ لیں یا جو غلط فہمی ہے وہ اور مزید اثر و رسوخ جو ہے وہ پکڑ جاتی ہے۔ اچھا، جن کے نام اچھے ہوتے ہیں تو وہ دنیا سے بھی تو رخصت ہوتے ہیں نا؟ جی، تو ایسا تو نہیں ہے کہ نام اچھا ہوگا تو بیمار بھی نہیں ہوگا، یا اس کا انتقال ہی نہیں ہوگا؟ تو یوں ہے کہ اب یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے بیماری ہے ایسا نہیں۔ بس اوقات بعض معاملات بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ تنگ کرتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں، تو اس حوالے سے تعویذات لے لیے جائیں یا ڈاکٹری علاج جو بھی روحانی اور طبی علاج دونوں کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جائے۔ لیکن اگر نام اچھا ہے، معنی اچھا ہے، تو ایسی صورت میں اس نام کو تبدیل کرنے کی حاجت نہیں، اور خاص طور پہ اس کانسیپٹ سے کہ نہیں یہ نام تبدیل کر دیں گے تو اچھا ہو جائے گا، اس سے تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ غلط جو ہے وہ نظریہ ہے۔ اس کو بدشگونی کہیں گے؟ جی، اگر نام کی وجہ سے اچھا نام ہے اور اس سے بدشگونی لے رہے ہیں کہ جناب اس نام کی وجہ سے ہے، تو لازمی سی بات ہے بدشگونی ہے، جس سے بچنے کا اسلام نے واضح طور پر حکم دیا۔ اور جو بزرگان دین کے نام ہے تو اس کے اندر تو اچھا شگون لینا چاہیے، اور ان کی ایک نسبت جو ہے وہ بچے کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ بچہ بھی جب بڑا ہو تو اسے بھی پتا ہو کہ میرا نام فلاں صحابی یا صحابیہ کے نام پر ہے، ان کی سیرت جو ہے وہ یہ ملتی ہے، تو اس کو ان سے متعلق بہت ساری چیزیں معلومات ہوں گی اور ان کے نقش قدم پر گویا چلنے کی وہ کوشش بھی کرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے ہمیں جواب ارشاد فرمایا کہ اگر اچھا نام ہے تو اس طرح کی بدشگونی یا وسوسوں کو شکار نہ ہوا جائے کہ اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ بیمار ہو رہا ہے۔ یہ بدشگونیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی بدشگونیوں سے محفوظ فرمائے۔ اچھا نام ہے تو اس کی جو حل ارشاد فرمایا، اگر بچہ بیمار ہے تو روحانی علاج اور ڈاکٹر کا جو علاج ہے وہ کروایا جائے، کیا جائے کہ نام ہی تبدیل کر دیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ سولر گیس کے ذریعے گرم ہونے والے پانی سے وضو یا غسل کرنا کیسا، جبکہ یہ سنا ہے کہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو یا غسل نہیں ہوتا، سولر گیس بھی دھوپ سے چلتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی، اگلی کال۔ میں محمد وسیم اتاری باول مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ لوگوں سے ہم نے سنا ہے اور لوگوں میں مشہور ہے کہ حالات حمل میں طلاق نہیں ہوتی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ سولر گیزر جو ہوتا ہے اس حوالے سے، یعنی یہ عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ جو پانی جو ہے دھوپ سے گرم ہوا اس سے وضو یا غسل نہ کیا جائے، تو اب کیا ہوگا؟ لیکن کچھ حد تک تو یہ بات درست ہے کہ دھوپ کا جو گرم پانی ہے اس سے وضو کرنا یا جو ہے وہ غسل کرنا تو وہ مکروہ ہے، لیکن وہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، ناجائز و گناہ نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، بچنا بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو نہ کرو کہ اس سے برس کی بیماری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو علماء نے بھی یہ فرمایا کہ ایسا پانی جو کہ دھوپ میں گرم ہوا ہو، اب وہ پانی جو ہے وہ وضو غسل یا پینے میں یا کپڑا جو ہے وہ اس سے دھویا اور وہ گیلا کپڑا پہننے میں استعمال میں نہ لایا جائے، بچنا بہتر ہے۔ لیکن یہ مطلقاً نہیں ہے، بلکہ یہ اس صورت میں ہے کہ گرم علاقہ ہے اور اس میں گرم وقت کے اندر سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے برتن میں وہ پانی گرم ہوا، صحیح، اور اب اس کو جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں وضو کے لیے یا غسل کے لیے یا کپڑے دھونے کے لیے، اور اس کپڑوں کو جو ہے وہ آپ پھر پہن لیتے ہیں گیلا ہونے کی حالت میں یا پیتے ہیں، تو یہ نقصان دہ ہے، اور یہ پانی جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ برس کا جو ہے وہ اندیشہ ہے اس سے۔ اب اگر ایسا نہیں ہے، پلاسٹک کی جو ہے وہ ٹنکیاں فی زمانہ ہمارے ہاں جو یہ رائج ہیں، ٹنکیاں ساری چھت کے اوپر ہی ہوتی ہیں اور وہ گرم ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ٹھاک پانی گرم ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ جیسے ایک تو ہے کہ گرم علاقہ بھی کہا گیا، گرم موسم بھی، اور گرم وقت کے اندر بھی، ٹھیک، تو اب اگر گرم موسم نہیں ہے، ہلکا موسم ہے تو بھی یہ نہیں ہوگا۔ یوں ہی دھات کی نہیں ہے ٹنکی، جو ہے وہ سیمنٹ کی ٹنکی بنی ہوئی ہے وہ گرم جو ہے وہ ہو گئی، یا جو ہے وہ جو پلاسٹک کی ٹنکیاں ہیں اس کے اندر پانی گرم ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ
کراہت بھی باقی نہیں رہے گی. اور کراہت بھی بیان کر دی کہ وہ تنزیہی ہے, وضو نہیں ہوگا یا غسل نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے. یہ تو تھا دھوپ کا مسئلہ. اب اس کو جو آگے قیاس کیا, جو کہ عوام جو ہے وہ تھوڑا سا دماغ چلا لیتی ہے آگے بھی, تو وہ گیزر پہ لے کر چلے گئے. تو اولاً یہ ہے کہ گیزر جو سولر گیزر ہے اس میں پانی دھوپ سے گرم نہیں ہوتا, پانی تو اس کی اپنی جو ہے وہ فائر سے, آگ سے گرم ہوتا ہے. اس فائر کو چلانے کے لیے انرجی جو ہے وہ دھوپ سے حاصل کی جا رہی ہوتی ہے, تو وہ پانی جو ہے وہ آگ پر ہی گرم ہو رہا ہے, وہ دھوپ سے گرم نہیں ہو رہا. تو اس سے وضو غسل کرنے میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اسی طرح ایک دوسری جو قول تھی کہ یہ بھی عوامی غلط فہمی ہے کہ حالت حمل میں اگر اپنی زوجہ کو کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق کے حوالے سے کہ نہیں ہوگی, کیا فرمائیں گے؟ طلاق چونکہ ایک بہت بڑا ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس سے دو زندگیاں جو ہے وہ جدا ہو جاتی ہیں, تو جہاں دیگر مسائل کے اندر لوگ جو ہے وہ اپنے طور پہ مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں, وہاں یہ دیکھا گیا کہ طلاق کے مسئلے میں کہ جناب گھر جوڑیں اور اسلام تو جوڑنے کا درس دیتا ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کئی لوگ آپ کو مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی طریقے سے طلاق ہونے سے بچت ہو جائے. تو اولاً تو وہ بچت طلاق دینے سے پہلے طلاق دینے والے کو کرنی چاہیے. صحیح. اور جو دوست احباب ہیں یا بڑے بزرگ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی پہلے سے سمجھائیں کہ بیٹا طلاق نہیں دیتے, اور اگر طلاق کبھی دینی ہو تو اس کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہے, طلاق دینے کا شرعی اسلامی طریقہ کار کیا ہے. تو اولاً اگر اس کو زیادہ جو ہے بتایا جائے گا تو دینے سے پہلے اگر کبھی کوئی ایسی کنڈیشن ہو بھی جائے گی تو پتہ ہوگا کہ طلاق 3 نہیں دیتے, اگر دینی ہو تو 1 ہی دیتے ہیں. صحیح. اب یہ کہ حالت حمل میں طلاق نہیں ہوتی یا عورت کے ناپاکی کے ایام میں طلاق واقع نہیں ہوتی, تو ایسا نہیں ہے. ناپاکی کے ایام میں تو طلاق دینا ہی گناہ ہے. صحیح. وہ شخص گناہ گار ہوگا. یوں ہی 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا بھی گناہ ہے. صحیح. اور تیسرا ہے کہ حالت حمل میں طلاق دی, تو حالت حمل میں طلاق دینا گناہ اگرچہ نہیں ہے لیکن دینی نہیں چاہیے کہ عورت ویسے ہی جو ہے وہ بچے کی مشقت جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے, اوپر سے اس کے اوپر یہ ایک اور جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ آ پڑے, تو دینی نہیں چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی. صحیح. اور یہ بات علماء نے کئی جگہ بیان کی کہ طلاق اور نکاح کا معاملہ ایسا ہے کہ نکاح جو ہے وہ ایک شیشہ ہے, شیشے کی مانند ہے, اور طلاق پتھر ہے. تو اب یہ تو ٹھیک ہے کہ جناب شیشے کو پتھر نہیں مارنا چاہیے. صحیح. لیکن اب آپ ماریں گے اور چاہے اسے کسی بھی طریقے سے ماریں وہ ٹوٹ جائے گا. تو یہی حال طلاق کا ہے. آپ کسی بھی حالت کے اندر طلاق دیں گے تو جو اس کے سامنے نکاح ہے جو شیشے کی مانند ہے وہ ٹوٹ جائے گا, وہ طلاق اسے توڑ دے گی. ٹھیک. اچھا, اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمائے, غلط فہمی اس حوالے سے بھی پائی جاتی ہے کہ جو اپنی زوجہ سے, جو شوہر جیسے ملک سے باہر ہے یا اپنے ملک کے اندر ہی ہے, مثلا باب المدینہ کراچی میں ہے اور زوجہ اس کی پنجاب میں, 1 سال یا اس سے زائد کا عرصہ وہ دور رہے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, نکاح پہ اثر پڑتا ہے, اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں, ایک شرعی مسئلہ ہے, ایلا کہلاتا ہے, ایک باقاعدہ پورا چیپٹر ہے نکاح اور طلاق کے باب کے اندر, کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قسم اٹھاتا ہے صحیح ہے کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک جو ہے وہ اس کے پاس نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے, اس طرح کی جو ہے وہ مخصوص الفاظ کے ساتھ قسم اٹھائے اور اس قسم کو پورا کرے. صحیح. اگر تو اس قسم کو درمیان میں توڑ دے گا تو قسم کا کفارہ لازم آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اس قسم کو وہ شخص جو ہے وہ پورا نہیں کرتا اور وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو جاتا ہے, 4 مہینے گزر جاتے ہیں, تو اب شرعی اعتبار سے ایلا کا جو نتیجہ ہے وہ واقع ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے, عورت نکاح سے باہر ہو جاتی ہے. ٹھیک. یہ ایک مسئلہ ہے اور باقاعدہ پورا چیپٹر ہے, اس کے اپنے علیحدہ مسائل ہیں. اس سے جو بات چلی کہ جناب چونکہ اس میں دوری کا معنی پایا جاتا ہے کہ شوہر بیوی دور رہتے ہیں اور 4 مہینے کا تذکرہ ہے, تو عموماً یہیں سے یہ بات لوگوں میں مشہور ہے کہ جناب 4 مہینے اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے دور رہیں تو طلاق ہو جاتی ہے, یا بعض جگہوں پر یہ ہے کہ جناب 1 سال دور رہیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اچھا, دور رہنا بھی یوں, ایک تو یہ جو آپ نے مثالیں دی کہ جناب کام کاج کرتے ہوئے کوئی کہیں کوئی کہیں, ایک یہ ہے کہ جناب بھلے اسی شہر میں ہے لیکن ناراضگی ہو گئی, عورت جو ہے وہ اپنے میکے جا کر بیٹھ گئی ہے, تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ اگر 4 مہینے بات نہیں ہوئی تو جو ویسے ہی طلاق ہو گئی. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ خاص ایلے کی جو صورت بیان کی اس میں تو طلاق واقع ہوتی ہے, لیکن فقط ویسے ہی ناراضگی کی بنیاد پر یا رضامندی کے ساتھ کام کاج کے سلسلے کے اندر اگر دور ہیں تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی اور نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا. سال کیا 10 سال 100 سال بھی اگر دور رہیں گے یوں تو ایسی صورت میں نکاح نہیں ٹوٹے گا. مدی چل کے ناظرین, یہ جوابات جو پیش کیے جا رہے ہیں یقیناً اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طرح کی غلط فہمیاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں
اور ان کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ مزید ہم اس پر کلام کریں گے. ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب سے کیا پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض جگہ یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی مرد گھر کے اندر باہر سے کوئی میٹھی چیز لے کر آتا ہے تو اس کا کچھ حصہ گھر کی چھت پر پھینکواتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ جنات آیا ہوگا تو اس کو اوپر پھینکوا دیا جائے. تو ایسے کا کیا حکم ہے؟ دوسرا یہ کہ گرمی ہے, ایک جگہ درخت کا سایہ ہے, اس کے نیچے میں جا کے کھڑا ہوتا ہوں, گھر میں آتا ہوں, گھر میں میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو اب کہا تھا تم اسی درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے, اس پہ جنات تھے, اب تمہاری جو ہے وہ طبیعت اسی وجہ سے خراب ہوئی ہے. ایسا خیال و گمان رکھنا کیسا ارشاد فرمائیے؟ جی پہلی جو انہوں نے جو ہے وہ بیان کی صورت مٹھائی آتی. اولاً تو یہ کہ جنات کی خوراک جو ہے وہ کیا ہے. حدیث مبارک کے اندر جنات کی خوراک جو بیان کی گئی وہ ہڈیاں اور گوبر جو ہے وہ بیان کیا گیا. اچھا, ان کا یہ سوال تھا, میں تھوڑا ایڈ کروں گا, یہ مشہور ہے عوام میں. بالخصوص مٹھائی کی جو دکانیں ہیں نا, کہتے ہیں کہ رات کے وقت جنات ہی آ کر پھر خریداری کرتے ہیں اور دکانیں خالی ہو جاتی ہیں. یہ اس طرح کا ہے. تو حدیث مبارک کے اندر جو جنات کی خوراک بیان کی گئی ہے وہ یہ دو چیزیں جو ہے وہ جنات کی خوراک بیان کی گئی کہ اور بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ اگر ہڈیوں کو کہا کہ رکھا جائے تاکہ جنات مسلمان جنات جو ہے وہ کھا لیں. ٹھیک. تو ایسی اولاً تو یہ کہ وہ انسانوں کا کھانا جنات جو ہے وہ کھا جاتے ہوں, ایسا روایتوں کے اندر نہیں ملتا. ان کی غذا ہی الگ بیان کر دی گئی کہ ان کی غذا ہی جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو اب یہ ذہن میں رکھنا کہ کوئی مٹھائی آئی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جن آیا ہے یا اسے جو ہے وہ تھوڑی رشوت دینی پڑے گی جب بھی جو ہے وہ بقیہ ہمیں کھانے دے گا, یعنی رشوت ہی سی صورت بن رہی ہے کہ تھوڑی سی آپ الگ کر دیں. اور پھر یہ کہ اب یہ جو چیز ڈالی ہے اب اس کا ہوگا کیا. اولاً تو کانسیپٹ غلط ہے, پھر یہ چیز جو ہے وہ ضائع ہوگی, کیونکہ اب رات میں ڈال دی یوں کر کے, تو اب رات میں تو پرندے آتے نہیں ہیں, صبح تک وہ چیز خراب ہو جائے گی, اور جو جانور رات میں آتے ہیں بلی وغیرہ وہ اس نے میٹھا کھانا نہیں ہے. تو یہ اسراف ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے, اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے. اس کے بجائے اگر یوں ہو کہ جناب گھر میں کوئی بھی چیز لائی جائے تو صدقہ و خیرات کیا جائے, پڑوسی کے ہاں جو ہے وہ کوئی چیز بھجوا دی جائے, یا یہ کہ کوئی نہ کوئی بلا جو ہے وہ نازل ہو سکتی ہے یا کوئی بلا جو ہے وہ ہو سکتی ہے یا کوئی بلائیں آ سکتی ہیں, تو صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. تو یوں کہ کبھی مٹھائی لائے یا سیلری ملی تو جناب پہلا کوئی چیز گھر میں لے کر آئے, یا ویسے ہی کوئی جو ہے وہ بڑی دعوت ہے یا کوئی اہم موقع ہے اس ٹائم پہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک ایکسٹرا آپ ایسی اسپیشل چیز لے کر آ رہے ہیں جو عموماً نہیں لاتے, تو وہ تو چاہیے اس طور پر کہ چلیں جو غریب ارد گرد کے جو بچے ہیں ان کے پاس بھی جو ہے وہ بھجوا دی جائے اور صدقہ و خیرات کا ذہن ہو. تو یہ تو بہت اچھا ذہن ہے, اور یوں ہونا بھی چاہیے کہ جو ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں تو چلیں آس پڑوس والے بچوں کو بھی کچھ کھلا دیں, لیکن یوں اس چیز کو جو ہے وہ ضائع کر دینا اور ایک جو ہے وہ بدشگونی کہہ لیں یا ایک وسوسہ اور وہم کی بنیاد کے اوپر, یہ جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے. جب بعض لوگوں کو بلا وجہ جو ہے وہ ہر چیز کے اندر بہت زیادہ ہی وسوسے اور وہم ہوتا ہے, خاص طور پہ جنات کا یہ معاملہ ایسا ہے کہ اب اس کو آپ کسی چیز سے پروف تو کر نہیں سکتے, تو ہر چیز میں یہ کہہ دیں کہ جناب جو ہے وہ جن لگا ہوا. جیسے ان کا دوسرا بھی سوال تھا کہ جناب کسی جگہ سے آپ آئے اور طبیعت خراب ہوئی یا کسی کچرا کنڈی کے پاس سے جو ہے وہ آپ گزر گئے, تو اب یہ کہ جناب کچھ ہو گیا ہوگا. ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں کے اوپر جنات ہوتے ہیں, ناپاک جگہوں پر جو ہے وہ جو کافر جنات ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں, یوں ہی درختوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کے اندر یہی ہو کہ جن کو کوئی کام ہی نہیں ہے وہ ہمارے پیچھے ہی جو ہے وہ لگا ہوا ہے. تو یوں ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں. ہاں, حفاظت کے جو وظائف ہیں, تعویذات ہیں, وہ ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات واقعی بہت زیادہ صورتحال بگڑ جاتی ہے تو پھر استخارہ وغیرہ کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ جناب کچھ ہے یا نہیں ہے, پھر اس کے مطابق آپ روحانی علاج کر لیں. لیکن یہ کہ جناب بچے کے پاؤں میں بھی درد ہو تو نہیں یہ جن کے یہاں سے گزرا ہوگا یا جن اس کے پاؤں پہ پیر رکھ کر چڑھ کے چلا گیا ہوگا. تو یہ جو اس طریقے کے کانسیپٹ لوگوں میں پائے جاتے ہیں یہ عجیب و غریب ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے وہ توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے. اور مین چیز یہ ہے کہ ہم اس چیز کے طور پر نہ کریں, ویسے ہی صدقہ اور خیرات جو ہے وہ کریں. اچھا, ویسے ہی کسی بچے کو اگر بیماری ہو یا کوئی بیمار ہوا, اب دوا وغیرہ ساری شروع کر دی, ٹھیک ہے, لیکن اب اس دوا سے پہلے ہونا کیا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے صدقہ دے دیں. تو وہ صدقہ جو ہے وہ بچے کے لیے بہتری لے کر آئے گا. کوئی بلا ہوگی تو ویسے ہی دور ہو جائے گی. ہم اس وقت تک صدقہ نہیں دیتے جب تک کہ جو ہے وہ ہمیں کہہ نہ دیا جائے کہ جناب جو ہے وہ اب آپ کو بکرا ذبح کرنا ہوگا یا کالی مرغی ہی ذبح کرنی ہوگی. تو ہم کیوں نہ پہلے ہی رائے خدا کے اندر بغیر کسی اس کے صدقہ کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علاج بھی کریں, تو وہ صدقہ اس علاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفا بھی لے کر آئے.
مزید شہر کے ناظرین، کتنا پیارا سوال اور جواب آپ نے سنا. آئیے مزید آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قیام کی حالت میں الٹا ہاتھ جمائی روکنے کے لیے یا ویسے ہی کھجانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی. بات درست ہے؟ جی اگلی کال. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی یا عورت سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں، چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے. انشاءاللہ. قیام کی حالت میں الٹے ہاتھ کا استعمال جمائی کے لیے یا کسی بھی، دیکھیں نماز ٹوٹے گی تو نہیں، چاہے الٹے ہاتھ کا استعمال کرے یا سیدھے ہاتھ کا استعمال کرے. مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر عمل قلیل کی اجازت ہے، اور وہ بھی ضرورتاً. بلا ضرورت عمل قلیل، تھوڑا بہت کوئی بھی عمل جو نماز کے لیے نہیں ہے، اصلاح نماز کے لیے نہیں ہے، وہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اب نماز کے اندر جب قیام کی حالت میں بندہ کھڑا ہوا ہے تو اب ہاتھ باندھنا جو ہے وہ اس کے لیے سنت ہے. اور ہاتھ میں سنت یہ ہے کہ پہلے الٹا ہاتھ نیچے ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ سیدھا ہاتھ ہو. اب اگر اس کو کھجانے کی ضرورت آئی، یا جماہی ہے، یا چھینک سے جو ہے وہ بچنے کے لیے اپنے ہاتھ کو منہ کے قریب کرتا ہے، اب اگر الٹا ہاتھ استعمال کرے گا تو ایسی صورت کے اندر سیدھا ہاتھ بھی اپنی جگہ سے ہٹے گا، تو گویا دو حرکتیں ہو جائیں گی. سیدھا ہاتھ کی اپنی الگ حرکت ہوگی کہ وہ بھی ہٹے گا، اور پھر جو ہے وہ الٹا ہاتھ استعمال کرے گا، پھر الٹا ہاتھ دوبارہ رکھے گا، پھر سیدھے ہاتھ کو دے گا، تو حرکت جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. جو عمل قلیل کی اجازت ہے اس میں بلا وجہ جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ قیام کی حالت کے اندر سیدھا ہاتھ جو ہے وہ استعمال کرے، اور بقیہ دیگر ارکان کے اندر، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، دیگر کے اندر الٹا ہاتھ جو ہے وہ استعمال کرے. لیکن اگر سیدھا ہاتھ بھی استعمال کر لیتا ہے تو بھی حرج نہیں ہے، اور اگر قیام کی حالت میں الٹا ہاتھ بھی استعمال کر لیا تو نماز ٹوٹے گی نہیں، نماز فاسد نہیں ہوگی. ہاں یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ سیدھا ہاتھ استعمال کریں قیام کی حالت میں. ٹھیک. اسی طرح شادی کے حوالے سے جو لڑکی کی عمر ہے وہ، جی لڑکی کی عمر جو ہے وہ بڑی ہو، بڑی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کرنا جو ہے وہ جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ جو پہلی شادی آپ کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 25 سال تھی. تو اس سے ثابت ہے، اس سے اور کیا بات واضح طور پر ثابت ہوگی کہ بڑی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کرنا جائز ہے. مزید کالز. میرا نام حسین ہے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا وضو کرنے کے دوران بات کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، عوامی خیال ہے کہ نکاح کے بعد اگر رخصتی میں سال سے زائد کا عرصہ گزر جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوران وضو بات کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ابھی تو وضو ہوا ہی نہیں ہوگا کمپلیٹ. دوران وضو بات کرنے سے، دنیاوی بات کرنا وضو کے دوران جو ہے وہ مکروہ ہے، اور دینی بات کرنا جیسے اذان ہو گئی، اب اذان کا جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں، یا کسی نے سلام کر دیا تو اس کے سلام کا جواب دیا، تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، اور یہ مکروہ بھی نہیں ہے. دینی بات کرنا مکروہ بھی نہیں ہے. بہرحال دینی بات کریں یا دنیاوی بات، اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹے گا نہیں، وضو اپنا جو ہے وہ قائم رہے گا. جتنے آزاد دھو لیے انہیں دوبارہ دھونے کی حاجت نہیں ہو. ٹھیک ہے. نکاح کے بعد رخصتی میں اگر سال سے اوپر ہو جاتا ہے تو وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اس میں ایک تو وہی کانسیپٹ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ زیادہ عرصہ اگر میاں بیوی دور رہیں تو جناب جو ہے وہ نکاح پہ فرق پڑتا ہے، وہ کانسیپٹ ہے، اور اس کا ہم نے واضح کر دیا کہ ایسا نہیں ہے. دوسرا، رخصتی اگرچہ لیٹ بھی ہو اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہوا تو نکاح کے بعد 3 سال کے بعد جو ہے وہ رخصتی ہوئی سیدہ عائشہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر پر. تو پتہ چلا کہ 1 سال کیا 3 سال کے بعد بھی اگر رخصتی ہو تو نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک. اچھا، اسی طرح زوجہ اپنے شوہر کا نام لے لے تو کیا اس سے بھی نکاح پہ اثر پڑتا ہے؟ زوجہ کو اپنے شوہر کا نام لے کر پکارنا یہ جو ہے خلاف ادب ہے، بچنا چاہیے اس سے. لیکن اس سے نکاح جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. لوگوں میں مشہور ہے کہ بیوی جو ہے وہ اگر شوہر کا نام لے لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ویسے آج کل اگر دیکھا جائے تو شاید جیسے مدنی مذاکروں میں بھی ہم سنتے ہیں، یعنی اب تو یہ رواج بڑھ رہا ہے ہمارے یہاں، یعنی اپنے شوہر کو نام لے کر پکارنا، شوہر کا اپنی بیوی کو نام لے کر پکارنا. اب تو یعنی آپ نے کہا نا کہ یہ ادب کے بھی خلاف ہے، اور یہ لیکن اب تو یہ بڑھتا جا رہا ہے رواج. تو اس سے بچنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اب 2 چیزیں، ایک ہے نام لے کر پکارنا کہ جو ہے وہ فلاں کو پکارا ادا ہے، ایک یہ ہے کہ جناب شناختی کارڈ والے نے پوچھا کہ ہاں جو آپ کے شوہر کا نام کیا، اب بھی جو ہے وہ نام نہ بتائیں، منع کا ابا ہی کہا جائے.
تو وہ بھی نہیں ہے. تو نام زبان پر آنا کوئی حرام اور گناہ نہیں ہے. پکارنا کہ شوہر کو، جیسے باپ کو کوئی نام لے کر پکارے، کوئی بھی نہیں پکارے گا، ہر کوئی سمجھے گا کہ یہ جو ہے بے ادبی ہے. تو اسی طرح شوہر اور بیوی کے درمیان شوہر کا رتبہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے، تو اس لیے عورت کو اس کا نام لے کر پکارنا یہ جو ہے وہ منع ہے. لیکن جہاں ضرورت ہوگی وہاں نام لیا وہاں جائے، بتانے میں جو ہے وہ حرج نہیں. جی مزید کو بچے مردہ پیدا ہوں، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا گناہ ہے، بلکہ انہیں قبرستان کے باہر دفن کرنا چاہیے. ان کی یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بچہ اور بچی کو دودھ پلانے کی عمر شرعاً کتنی ہے؟ جزاک اللہ. آمین. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، بچہ اگر مردہ پیدا ہو تو قبرستان کے باہر کہاں دفنائیں گے؟ یہ بھی دیکھیں، بچہ جب مسلمان کا ہے تو مسلمان کے قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا. اگر وہ مردہ پیدا ہوا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ ہے تو ایک مسلمان کا جز ہی نا، مسلمان کے جسم کا ہی جز ہے، تو اسے بالکل جو ہے وہ قبرستان کے اندر ہی دفن کیا جائے گا. بس یہ ہے کہ جنازہ نہیں پڑھا جائے گا اس کا. اور اگر بچہ پیدا ہوا زندہ، اگرچہ لمحے بھر کے لیے زندہ تھا اور اس کے بعد انتقال کر گیا، تو اب اس کا جنازہ بھی ہوگا، کفن بھی ہوگا اور باقاعدہ دفن بھی ہوگا. ٹھیک. ویسے شرعی حکم تو جیسے ہمارے جسم سے جو چیز جدا ہوتی ہے، جیسے ناخن ہے یا بال ہے، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ ہم دفنائیں گے تو انہیں، لیکن قبرستان میں وہ دفنانا ضروری نہیں ہے، وہ تو جو ہے وہ کہیں بھی دفنا سکتے ہیں. لیکن چونکہ وہ جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہے اس کی چونکہ ایک باقاعدہ انسان ہے اور اس اعتبار سے اس کا احترام تو اپنی جگہ موجود ہے. وہ شرعی مسئلہ جنازے کے اعتبار سے ہونا ایک الگ ہے، لیکن اس سے یہ مقصد نہیں کہ اس کے انسانیت کا احترام ہی اس سے ختم ہو جائے. صحیح. اچھا، بچہ اور بچی کی دودھ کی جو عمر ہے پلانے کی، جی اس میں بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ جناب بچے کی الگ عمر ہے اور بچی کی الگ ہے. ایسا نہیں ہے. 2 سال، اور وہ بھی اسلامی مہینوں کے یا اسلامی سال کے اعتبار سے 2 سال کا جو ہے وہ حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدائیں جو ہے وہ اپنی اولاد کو 2 پورے سال جو ہے وہ دودھ پلائیں. ٹھیک. تو 2 سال دودھ پلانے کی اجازت ہے. 2 سال کے بعد 1 لمحہ بھی اوپر ہوگا تو دودھ پلانا جائز نہیں ہے. کوئی پلائے گا تو گناہگار ہوگا. ہاں، اگر 2.5 سال کی عمر میں دودھ پلا دیا تو مدت رضاعت کے اندر دودھ ہوگا اور وہ رضاعت ثابت ہو جائے گی، جو دودھ کا رشتہ ہوتا ہے وہ ثابت ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد پلانا جائز نہیں ہے. اور اس میں والدین کو خاص خیال رکھنا ضروری ہے. عموماً تو آج کل ہمارے یہاں اسلامی تاریخیں پتہ ہی نہیں ہوتی. اب وہ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ویسے ہی جو ہے وہ سال میں 10 دن کا زیادہ کا فرق ہو جاتا ہے، تو گناہ گار ہوں گے. بعض والدین پھر دھیان نہیں رکھتے اور بالکل اینڈ ٹائم آ جاتا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں جناب بچہ جو ہے وہ اب دودھ چھڑائیں، تو اب چھوڑ نہیں رہا بچہ، تھوڑا ٹائم لگے گا. کیا 2-3 دن کی اجازت ہے؟ لمحہ بھر کی بھی اجازت نہیں ہوگی 2 سال کے بعد پلانے کی. تو والدین کو خاص خیال رکھنا چاہیے اور اس مدت سے پہلے ہی جو ہے وہ بچے کو دودھ چھڑا کر کسی اور غذا پر لگا دیں، تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنی روٹین پر آ جائے اور اس مدت کے بعد اس کو 1 لمحہ بھر بھی دودھ نہ پلایا جائے. ٹھیک. جی مزید کال. میں اسامہ بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے کئی دفعہ یہ سنا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے تو ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی جملے کے اندر 5-6 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے، تو ہمیں کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے؟ یہاں پر درود ابراہیم کی بات کی گئی ہے یا کوئی اور درود کی؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کو. میں نے یہ سوال پوچھنا تھا آپ سے مسافر کی نماز کے بارے میں. میں جاب کرتا ہوں اٹک میں، بیسیکلی رہائشی چکوال کا ہوں، لیکن 5 دن کے بعد میں اٹک سے واپس چلا جاتا ہوں گھر. آیا میری جو اٹک کی نماز ہے وہ سفر کی کاؤنٹ ہوگی یا مجھے مکمل نماز ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب کوئی مبلغ بیان کرتا ہے یا کوئی بھی کلام شروع کرتا ہے اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آتا ہے، وہ بعض اوقات بار بار آتا ہے، تو اب درود شریف کون سا پڑھیں؟ درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی اور سا درود پڑھیں؟ لیکن درود ابراہیمی پڑھنا ضروری نہیں ہے. افضل اگرچہ درود ابراہیمی ہے تمام درودوں کے اندر، کہ نماز جو کہ سب سے افضل ترین عبادت ہے اس کے اندر وہی ہے، لیکن ایسے مقامات پر آپ مختصر درود پاک صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، درود پاک پڑھنے کا حکم کیا جب نام مبارک ہم نے سنا؟ ہاں، ایک مجلس کے اندر سنا تو اس مجلس کے اندر جو ہے وہ پڑھنا واجب ہے. ہر بار پڑھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، مجلس کے اندر ایک بار پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے. ٹھیک. مسافر کی نماز اٹک اور چکوال کا انہوں نے بیان کیا. اب جو ان کا وطن اصلی ہے، جہاں پر جو ہے وہ یہ رہائش پذیر ہیں، جہاں یہ رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے،
وہیں پر ہی پیدائش ہوئی، وہیں پر رہ رہے ہیں. اب وہ وہاں پر تو چاہے ایک دن کے لیے بھی آئیں گے تو وہاں تو مکمل نماز ادا کریں گے. اور جس جگہ کام کرتے ہیں وہ ان کا وطن اصلی اگر نہیں ہے تو وہاں پر جب بھی 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہوگا تو یہ وہاں پر جو ہے وہ نماز قصر ادا کریں گے اور راستے میں بھی قصر ادا کریں گے، جبکہ ان دونوں جگہوں کے درمیان کا فاصلہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ مسافت کا ہو. ٹھیک ہے. اچھا، گوشت کا جو مسئلہ ہے قربانی کا، جو قربانی کی اس کا گوشت جو ہم رکھتے ہیں، جیسے آج بھی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا یہ عرض بھی کروں گا آپ سے، جیسے بات ہی ہوئی کہ بھئی گھر والوں نے جیسے فلاں اسلام میں وہ کہا کہ بھئی ان کو فلاں کو بول دو کہ 40 دن ہونے والے ہیں اپنا گوشت اٹھا لیں. اب یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ بھی مشہور ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ محرم آنے سے پہلے ختم کر لیں یا جو ہے وہ 40 دن سے پہلے جو ہے وہ ختم کر لیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد گوشت قربانی کا کھانا جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے یا اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت آ جاتی ہے. وہ گوشت اپنی جگہ برقرار ہی رہتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے، ہم اس پر گفتگو کریں کہ طبی اعتبار سے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے. فی نفسی اس گوشت کا کھانا جو ہے وہ جائز ہے اور حلال ہے. کوئی اگلے سال تک بھی اگر اپنے فریج میں رکھتا ہے اور اس کو کھاتا ہے تو کھا سکتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک بہت اہم سوال بن رہا ہے آج کی ہماری گفتگو سے، اور پچھلے بھی سلسلوں میں یہ جو غلط فہمیاں بیان کی گئیں. اب جیسے یہ بات مجھ تک بھی پہنچی 40 دن والی گوشت کی نا، بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ہوتی ہیں جو سینہ بسینہ مطلب چل رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں. تو اس حوالے سے کوئی شریعت کا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اب یہ ہوتا ہے کہ ایک سے سنی اس نے اگلے کو بیان کر دی، بجائے اس کے کہ اگر اس نے کوئی بات سنی تھی تو پہلے اس کی تصدیق کرتا، تحقیق کرتا. اچھا، پہلے تو شاید جو ہے وہ اس چیز کو پھیلنے میں کچھ وقت لگا کرتا تھا. اب تو سوشل میڈیا اور نیٹ اور میسج کا دور ہے. منٹوں کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر وہ بات جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ بتا کر اپنا کام پورا کر دیتا ہے اور وہ آگے پھیلتی چلی آتی ہے. اولاً یہ بات یاد رکھیں کہ شرعی مسئلہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر جو ہے وہ بیان کرتا ہے تو گویا جھوٹا غلط بیان کرتا ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر افتراء کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. ترجمہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا. اللہ. تو ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر افطرا باندھ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں شرعی مسئلہ بیان کرنا، دین اسلام کی کوئی بات بیان کرنا، وہ یا تو اللہ کا حکم ہوگا یا اللہ کے رسول کا حکم ہوگا. آپ ان دو کی طرف ہی جو وہ چیز منسوب کریں گے کہ شریعت اللہ اور اس کے رسول کے حکم، ارشادات اور فرامین کا جو ہے وہ نام ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس کے اندر آپ ایسی بات کہتے ہیں جو ان کی جانب سے نہیں ہے، نہ اللہ کی جانب سے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو گویا آپ ان کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. صحیح. تو یہ حرام اور کبیرہ جو ہے وہ گناہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قصدن جو ہے وہ نہیں بیان کرتا، لیکن وہ خود جاہل ہے، تو جاہل کو تو مسئلہ بیان کرنا ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے رہا ہے. حدیث میں فرمایا من افتى بغیر علم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس پر اللہ، ملائکہ اور تمام لوگوں کی جو ہے وہ لعنت ہے. تو اس بات کا اندازہ کرے کہ کس قدر جو ہے وہ یہ بڑا جو ہے وہ کبیرہ جو ہے وہ گناہ ہے کہ اور اس کی وجہ سے اس کی ایک بات ہے، اس کا ایک میسج چلا گیا، اس کا ایک واٹس ایپ چلا گیا، اس کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ اس کی جو ہے وہ ایک چیز شیئر ہو گئی. لیکن یہ سوچے کہ اس کی وجہ سے کتنے گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہے. اور گناہ جاری لوگ عمل کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، عقیدہ رکھیں گے، اس حوالے سے اپنا نظریہ بنائیں گے، گناہ گار ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ ضروری ہے کہ جب بھی ایسی کوئی بات آئے، چاہے وہ ہمیں اپنے آباء و اجداد سے سننے میں ملے، والدین سے سننے میں ملے، دادا دادی سے سننے میں ملے، یا علاقے میں کسی سے سننے سے ملے، یا کہیں بھی نیٹ کے ذریعے سے بات آ جائے، بغیر تصدیق اور تحقیق کے ایسی بات جو کہ دین سے متعلق ہے ہرگز آگے فارورڈ نہ کریں. اور اگر آپ کے پاس تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو آپ پر وہ چیز پہنچانا بھی تو واجب نہیں ہے. صحیح. آپ اس چیز کو وہیں پر ہی روک دیں اور خود اس بارے میں اپنا ذہن بنانے کے لیے کہ میں اس چیز کے بارے میں کیا سمجھوں، کہ یہ میسج یا یہ پیغام یا یہ مسئلہ درست ہے یا غلط ہے، اس کے لیے آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کریں. جب آپ کو رابطے کا موقع ملے آپ رابطہ کریں کسی بھی سنی عالم دین سے، مفتی سے، دارالفتہ اہل سنت سے، اور اس بارے میں آپ تصدیق کریں اور پھر جو اصل مسئلہ ہو اسے پھیلائیں. کہ اس کے پھیلانے کے اندر آپ اشاعت علم دین کے اندر شامل ہو جائیں گے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. صحیح. بہت پیارا جواب مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اس حوالے سے کہ جو غلط فہمی آگے فارورڈ کرتے ہیں، شریعت کا حکم بیان ہو گیا. آئیے سلسلے کا وقت ختم ہونے والے ایک کال کو ہم مزید شامل کر لیتے ہیں.
عبد المعید بول رہا ہوں کاڑا سے. میں نے یہ سوال کرنا تھا، کیا صدقہ صرف گوشت ہوتا ہے یا ہم اپنی پریشانیاں مشکلیں دور کرنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے پیسے بھی صدقہ کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گوشت اور پیسے صدقہ دینا ایک ہے جان کا صدقہ دینا. اس کے بارے میں تو علماء نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے بدلے میں جان صدقے میں دی جائے. یعنی کوئی جانور ذبح کر دیا جائے، وہ چاہے جانور جو ہے وہ مرغی ہو، بکرا ہو، یا جو بھی شخص صاحب استطاعت جس اعتبار سے بھی ہو، تو اس اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ وہ ذبح کیا جائے جان کے صدقے میں. لیکن ویسے صدقہ دینے کے اندر جہاں پر جس چیز کی زیادہ حاجت اور ضرورت ہے اس مقام پر آپ کا صدقہ زیادہ افضل ہوگا. اب کسی جگہ پر جیسے قربانی کے مواقع ہیں، اب ان مواقع کے اندر جو ہے وہ جو گزر گئے گوشت جو ہے وہ وافر مقدار میں سب کے پاس جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن ایسی جگہ ہے جہاں پر جناب جو ہے وہ مسجد کے اندر پانی نہیں ہے وضو اور غسل کے لیے. صحیح. تو اب وہاں پر آپ یہ کہ جناب بکرا ذبح کروائیں اور پھر دوبارہ جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیں، تو اس کے بجائے افضل آپ کے لیے ہے کہ آپ مسجد کے اندر جو ہے وہ صدقہ کے پیسے دے دیں، نفلی صدقے کے، اور اس کے ذریعے مسجد کا جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ڈلوا دیں کہ اس سے نمازی نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، آپ کو جو ہے وہ ثواب ملے گا. تو یوں ہر جگہ کے اعتبار سے مختلف جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جہاں صدقہ کون سا افضل ہے، تو کوئی دوسرا صدقہ بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اور گوشت بھی اگر صدقہ کیا جائے، اچھا ایک تو ذبح کرنے والی بات کہ جانور کو ذبح کر کے جان کے بدلے میں جان کا صدقہ، ایک یہ ہے کہ پھیپڑے، کلیجی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لے لیں اور وہ لے کے جو ہے وہ اب چیل کبوں کو جو ہے وہ کھلا رہے ہیں، اچھال رہے ہیں، تو یہ کوئی صدقہ نہیں ہے. چیل کبوں کی دعوت کرنا تو ویسے ہی مسلمانوں کا جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ کفار کا طریقہ ہے. تو مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. اگر کوئی گوشت بھی لے کر آپ صدقہ کر رہے ہیں تو کسی مسلمان کے گھر پر دیں، کسی غریب مسلمان کو دیں کہ وہ پکائے کھائے اور اپنے بچوں کو کھلائے، تو اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ آپ کے لیے جو ہے وہ پریشانی دور کرنے کا جو ہے وہ باعث بنے گی. تو یوں صدقہ کریں اور صدقے میں اس بات کا خیال کریں کہ کس چیز کی جو ہے وہ حاجت ہے. اچھا پھر یہ بھی علماء نے بیان فرمایا کہ جیسے قرآن پاک میں بھی ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہو وہ چیز جو ہے وہ رائے خدا میں خرچ کرو. تو اب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو جو چیز پسند ہے وہ اسی چیز کی جو ہے وہ خیرات کرے. ہاں یہ دیکھ لے کہ ضرورت اس کی جو ہے وہ کس کو ہے، ضرورت مند کو دے گا تو زیادہ فائدہ ہو. مدی چینل کے ناظرین، عوامی غلط فہمیوں سے متعلق اہم سلسلہ ہوا. اللہ تعالی ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلط مسئلے رائج ہیں ان کو ختم کرنے، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.